بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے شادی دیو اور جوگی جے پال کو شکست فاش سے دوچار کر دیا، اور وہی لوگ جو آپ سے لڑنے آئے تھے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے جادوگروں کا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام لے آنا پرتھوی راج کے لیے بہت شرم کی بات تھی۔ اس کی حکومت پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اب سب کو ایسا لگنے لگا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر وہ دن زیادہ دور نہیں ہوگا جب بنا کسی جنگ کے ہی ہندوستان کے تمام باشندے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں گے، اور جو لوگ راجا کے لیے اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہی لوگ راجا کی جان کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ ان وسوسوں نے پرتھوی راج کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی تھی۔ بالآخر اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی مختصر سی جماعت پر عام فوجی یلغار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بیٹھک میں اجمیر کے تمام ہی مدبر اور عقل مند لوگ موجود تھے۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی پرتھوی راج کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، اور سب نے یہی کہا کہ اس فقیر سے لڑنے سے باز رہا جائے۔ جادوگروں کے عبرتناک انجام کے بعد بڑے سے بڑا جنگجو بھی اب خواجہ صاحب سے دہشت زدہ رہنے لگا تھا۔ ایک بوڑھا پنڈت جو کہ بہت گیانی تھا، اس نے پرتھوی راج کو اس کی ماں کی نصیحت یاد دلائی۔ دراصل اس کی ماں اپنے وقت کی بہت بڑی ماہر نجوم تھی۔ بعض تاریخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں ایک بہت بڑی جادوگر تھی۔ پرتھوی راج کی ماں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا، جس کے ذریعے اسے ایک مرد بزرگ کے بارے میں خبر دی گئی تھی کہ بہت جلد وہ ہندوستان کی سرزمین پر آنے والا ہے۔ پھر جب وہ بوڑھی عورت خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے پرتھوی راج کو قریب بلا کر بڑی محبت سے کہا تھا، اے میرے بہادر بیٹے، تجھ سے دنیا میں راجپوتوں کی آن قائم ہے، مگر ان قریب اس علاقے میں ایک بزرگ ہستی داخل ہوگی جس کے کرشموں سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ اپنے باپ دادا کے حرم کو چھوڑ کر نئے مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بھی اس سادھ و سنت کی باتوں کو غور سے سننا، اگر تیرے دل و دماغ آمادہ ہو جائیں تو نئے پیغام کو قبول کر لینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم خاموش رہنا اور کسی بھی طرح اس آنے والے سادھو کی مخالفت مت کرنا۔ اگر حکومت کے نشے میں تجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی تو پھر اس غلطی کے بہت برے نتیجے تم کو دیکھنے پڑیں گے۔ پرتھوی راج نے اپنی ماں کے خواب کو محض ایک وہم سمجھا۔ بیٹے کی اس بے رغبتی کو دیکھ کر بوڑھی ماں پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے شدید کربناک لہجے میں پرتھوی راج سے کہا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ تیرا جوش جوانی تجھے ایک ضعیف عورت کی نصیحت سننے سے روک رہا ہے، مگر یہ انداز بے نیازی بڑا ہی خوفناک ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا یہ خواب کوئی خیال ہے تو پھر نجوم کی آواز کو غور سے سن۔ ستارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والا آ کر رہے گا۔ پرتھوی راج نے ماں کی خاطر اس پیشن گوئی کو بظاہر تو تسلیم کر لیا تھا، مگر دل سے کسی ایسی بزرگ ہستی کے آمد کا قائل نہیں تھا جو تنہا مضبوط ترین راجپوت حکومت کو الٹ کر رکھ دے۔ پرتھوی راج کی ماں بیٹے کے جبری قرار سے خوش نہ ہوئی، بلکہ شدید وحشت اور بے چینی میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے راجپوت حکمران کے سرکش ذہن کو اچھی طرح پڑھ لیا تھا، لیکن وہاں نافرمانی اور بے خبری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھی کائنہ مجبوراً خاموش ہو گئی اور تقدیر کی کرشمہ سازیوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے کئی بار نجوم کے ذریعے بزرگ کے آنے کا وقت معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ 12 بروج کے ستاروں کی گردش بوڑھی جادوگرنی کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ جب ستاروں کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہ ہو سکا تو پرتھوی راج کی ماں نے رازداری کے ساتھ کچھ پنڈتوں سے بھی رجوع کیا، مگر ان کا علم بھی اس وقت خاص کی نشاندہی کرنے سے عاجز رہا۔ بوڑھی کائنہ اپنے اس بیچارگی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ پرتھوی راج کی ماں کا خیال تھا کہ اگر وہ بزرگ میری زندگی میں تشریف لائے تو میں اپنے بیٹے کو اس کی مخالفت کرنے سے باز رکھوں گی۔ اس طرح راج گھرانے کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے گا، لیکن اس بیچاری بڑھیا کی یہ خواہش مکمل نہ ہو سکی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پرتھوی راج کی ماں بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے حکومت کے چند وفادار مشیروں سے کہا تھا، اگر میرے بعد وہ بزرگ آ جائیں تو ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا۔ آج اجمیر کی قدیم تاریخ اسی نازک ترین مسئلے سے دوچار تھی۔ آنے والا آ چکا تھا اور اسے جھٹلانے والے مسلسل جھٹلا رہے تھے۔
جب شادی دیو اور جوگی جے پال بھی شکست کھا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خم ہو گئے تو پرتھوی راج نے گنتی کے چند مسلمانوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی وقت ایک مشیر نے اجمیر کے حکمران کو اس کی ماں کی گمشدہ الفاظ یاد دلائے۔ کچھ دیر کے لیے ماں کی پیشن گوئی کا ذکر سن کر پرتھوی راج سناٹے میں آ گیا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر مذہبی عقائد، خاندانی عظمت اور اقتدار کا نشہ مسلط ہو گیا۔ وہ حالات کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے نکلنے والے تمام راستے ذلت اور تباہی کی طرف جاتے تھے۔ اگر وہ ماں کی نصیحت پر عمل کر لیتا، مسلمان درویش کی سرگرمیوں سے چشم پوشی کر لیتا، تو چند سالوں تک اجمیر کی پوری آبادی اسلام میں داخل ہو جاتی اور پھر اس کی حکومت کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہتا۔ اگر خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تو چھوت اور اچھوت، بڑے اور چھوٹے کا فرق مٹ جاتا، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خدا کالے گورے، چھوٹے بڑے، امیر غریب سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اس طرح پرتھوی راج کا جاہو جلال، گھمنڈ اور تکبر مٹ کر رہ جاتا۔ وہ اندھی روایات کے ہاتھوں کا کھلونا تھا، اس لیے نفسانی خواہشات کے اشاروں پر رقص کرتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھا دیے اور ماں کی پیشن گوئی کی طرف سے کان بند کر لیے۔ پھر بھی اس پر مشیروں کی بات کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ پرتھوی راج نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے پیروکاروں کے خلاف طاقت کے استعمال کا ارادہ ختم کر دیا۔ مگر جہاں تک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی کا تعلق تھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ اب سب مورتی کی پوجا کرنے والے ایک نئے انداز سے سوچ رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست لڑ تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایسا کرنا پورے علاقے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ اس لیے طے کیا گیا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا کہ ہندو مذہب کے روحانی پیشوا، پنڈت اور گرو عام انسانوں کو دیوتاؤں کے عذاب سے ڈرائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آئندہ جو شخص مسلمانوں سے تعلق رکھے گا یا اگر اسلام لائے گا تو اس کی زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پرتھوی راج اور اس کے مشیروں نے سمجھا تھا کہ یہ سختیاں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روک دیں گی اور کمزور ہندو دہشت زدہ ہو کر اپنے مذہبی حصار سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس منصوبہ سازی کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ مسلمان اشیاء خورد و نوش لینے کے لیے بستی یا شہر کی طرف آئے تو مقامی باشندوں نے انتہائی سنگ دلی سے آنکھیں پھیر لیں۔ ایک خدا کے نام لیوا ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو راجپوتوں کی اس نئی روش سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو دلاسا دیا۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک خدا کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربان نہ کر دو۔ خدا کا کلام سننے کے بعد مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے دل ٹھہر گئے۔ لذیذ کھانوں کے بجائے ابلی ہوئی سبزیوں سے انہوں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لی، مگر ایمان والوں کے ایمان میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کے اس مجاہدانہ طرز عمل سے کافروں پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ انہیں یقین تھا کہ زندگی کی راہیں تنگ ہونے کے بعد یہ مفلوک الحال مسافر اپنے پیر و مرشد سے بچھڑ جائیں گے، لیکن جب مسلمانوں کے پایا استقامت میں ہلکی سی بھی لغزش پیدا نہ ہوئی تو پتھر کے پجاری عالم وحشت میں اپنا گریبان چاک کرنے لگے۔ اتفاق سے اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم سید روشن علی تھے۔ ایک دن وہ صبح کے وقت بستی کے قریب ٹہل رہے تھے کہ انہیں ایک گوالن سر پر دودھ رکھے نظر آئی۔ وہ بہت تیزی سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ سید روشن علی نے اسے آواز دی تو وہ گوالن ٹھہر گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ دودھ کہاں لے کر جا رہی ہے۔ گوالن نے جواباً کہا کہ وہ روزانہ مہاراجہ کے لیے دودھ فراہم کرتی ہے۔ سید روشن علی نے دودھ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ اگر دودھ اچھا ہو تو وہ آئندہ اسی گوالن سے خرید سکے۔ دودھ فروخت کرنے والی عورت نے سید روشن علی کے سامنے برتن رکھ دیا۔ خواجہ صاحب کے خادم نے بے ارادہ دودھ کو انگلی پر لے کر دیکھا۔ دودھ نہایت عمدہ تھا، اس لیے سید روشن علی نے چاہا کہ گوالن تھوڑا سا دودھ اسے بھی دے دیا کریں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ دودھ بیچنے والی عورت چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے مہاراجہ کے استعمال میں آنے والے دودھ کو ناپاک کر دیا ہے، میں ابھی جا کر تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ گوالن اس طرح چیخ رہی تھی جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔
سید روشن علی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایک مسلمان کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، مگر گوالن نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ مسلسل شور مچاتی ہوئی شہر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ دودھ بیچنے والی عورت تھوڑی دیر سے پہنچی تو پرتھوی راج کے ملازموں نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ گوالن نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے محل کے خادموں کو تمام واقعات سناتے ہوئے کہا، یہ دودھ اب مہاراجا کے قابل نہیں رہا۔ ملازمین نے فوری طور پر اجمیر کے حکمران کو خبر دی۔ پرتھوی راج کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کی طرف سے غبار موجود تھا، اس واقعے نے اس کی دشمنی میں اور اضافہ کر دیا۔ شدت غضب سے پرتھوی راج کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب ان کی شرارتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں، اس گستاخ اور بے ادب بھکاری کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ حکم پاتے ہی چند مسلح سپاہی گوالن کے بتائے ہوئے راستے کی جانب دوڑ پڑے۔ سید روشن علی نے اس واقعے کی سنگینی کو ذرا بھی محسوس نہیں کیا تھا اور وہ گوالن کے جانے کے بعد انتہائی اطمینان اور سکون سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہیں کچھ فاصلے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائیں دی اور پھر فضا میں دھول اڑنے لگی۔ جب گرد و غبار صاف ہوا تو پرتھوی راج کے سپاہی سید روشن علی کے سامنے کھڑے تھے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے گوالن کے بارے میں پوچھنے لگے۔ سید روشن علی نے انتہائی جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کر لی کہ انہوں نے دودھ کو انگلی پر لے کر دیکھا تھا۔ پرتھوی راج کے سپاہیوں نے اس عمل کو سنگین جرم قرار دیا اور سید روشن علی کو گرفتار کر کے اپنے حکمران کے سامنے پیش کر دیا۔ پورے دربار پر سکوت مرگ طاری تھا۔ آج پہلی مرتبہ مغرور راجپوت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ پرتھوی راج نے بڑے تلخ اور غضبناک لہجے میں سید روشن علی سے مسلسل سوالات کیے، مگر وہ ایک فرما روا کے چاہو جلال سے متاثر ہوئے بغیر جواب دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ یہ مرد مومن پاکی اور ناپاکی کے مسئلے پر بھرے دربار میں اس طرح بولے کہ راجپوتوں کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون جمنے لگا۔ آخر پرتھوی راج سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا۔ پرتھوی راج نے کہا، جس انگلی نے ہمارے دودھ کو ناپاک کیا ہے اسے کاٹ دو، یہی میرا فیصلہ ہے اور یہی انصاف ہے۔ سید روشن علی کی انگلی کاٹ دی گئی۔ اس سے راجپوتوں نے نیک شگون لیا کیونکہ ان کی زمین پر دشمن کا لہو بہ رہا تھا اور یہ ان کے لیے ایک اچھی علامت تھی۔ کچھ دیر بعد سید روشن علی نے اپنی کٹی ہوئی انگلی اٹھائی اور شہر اجمیر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے، جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے دوسرے ساتھی آرام فرما تھے۔ جب سید روشن علی بارگاہ شیخ میں حاضر ہوئے تو آپ بظاہر پرسکون تھے، لیکن خون بہہ جانے کی وجہ سے چہرے پر نقاہت نمایاں ہونے لگی تھی۔ کمزوری کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا پیلا چہرہ دیکھ کر فرمایا، روشن علی تم کچھ بیمار لگ رہے ہو۔ سید روشن علی نے ادب سے عرض کیا، نہیں پیر و مرشد، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ایک عجیب سا واقعہ رونما ہو گیا۔ یہ کہہ کر سید روشن علی نے اپنی کٹی ہوئی انگلی شیخ کے سامنے رکھ دی۔ سید روشن علی کے دوسرے ساتھی یہ منظر دیکھ کر جذباتی ہو گئے، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پرسکون رکھنے کے لیے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی، جن کا مطلب تھا، عنقریب ہم تمہیں جان و مال اور اولاد کے خسارے سے آزمائیں گے، اور پھر جو اس راستے میں ثابت قدم رہے گا وہی اپنے رب کا پسندیدہ بندہ قرار پائے گا۔ اللہ کا کلام سننے کے بعد بھڑکتے ہوئے جذبات اعتدال پر آ گئے۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر چیز اپنے خدا کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ روشن علی تم اپنی انگلی زیر زمین دفن کر دو اور اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج کی حکومت پر بھی مٹی ڈال دو۔ دوستوں آج کے پارٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلا پارٹ کل اپلوڈ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔